مفتی صاحب، ہمارا مذہب اسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ عیسائیت کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ یہودیت کہلاتا ہے. اچھا، بہت سے انبیاء ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور بہت سے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ کتابوں میں ہے، اور بہت سے وہ کہ جن کا بائی نیم ذکر نہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان انبیاء کے جو مذاہب تھے یا جو ان کا دین تھا وہ کون سا تھا؟ کیا وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور چیز تھا؟ ہمارا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اسلام جو لفظ ہے جی، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ تو ہے کہ اللہ کے حضور اپنی گردن کو رکھ دینا. ٹھیک ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر دین دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہر دین دین اسلام ہے. اب جیسے آپ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ عیسائیت تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہودیت تھا، تو حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ جو عیسائیت کا لفظ ہے یا جو یہودیت کا لفظ ہے یہ بعد والوں نے ان کو دے دیا. بہت خوب. ورنہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور جو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن پاک میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا دین بھی دین اسلام ہی تھا. سبحان اللہ. جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام. اب اگر پچھلے نبیوں کا دین اسلام نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین مقبول ہے وہ تو صرف اسلام ہے تو ان کا تو کچھ اور ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی تھا. قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو وہاں پر بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لفظ مسلمون مسلمین یہی ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دین ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا دین، تو اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. تو مسلمین یا مسلمون وہی ہیں کہ جن کا دین اسلام ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، جو ابراہیم کا بھی معبود ہے، جو اسماعیل کا بھی معبود ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وصیت کرتے ہوئے جو فرمایا قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اللہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہی مرنا. حالانکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک، اور ان کی نسل سے آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کی نسل سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو لہذا انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی، جس وصیت نے نسل در نسل چلتے آنا تھا، وہ مسلمان ہونے کی تھی. اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ ہے، جب انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تو معجزے کے مطالبے کے وقت انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ ایک نعمتوں سے بھرا جائے، وہ دسترخوان نازل ہو جائے. تو اس کے بعد کہا کہ وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، ہمارا یقین بڑھ جائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. واشہد باننا مسلمون، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ لفظ مسلمون، لفظ مسلمین، یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بیان فرمایا. اور اسی کو پھر اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. تو دین چونکہ صرف اسلام ہے لہذا سارے نبیوں کا فرام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جو دین چلتا ہے وہ دین اسلام ہی